वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, मोदी सरकार को हर महाज पर पाकिस्तान के हाथों तारीखी हजीमत ने ऐसा घेरा है कि अब अंदरूनी बहरान और सियासी दबाव उसे चैन का सांस नहीं लेने दे रहे। रवायती जंग के मैदान में पाकिस्तान को जेर करने की तमन्ना तो खाक में मिल चुकी है, लेकिन सिफारती महाज पर मिली रुसवाई ने चालों को और नई चालों को जो है वो जन्म दे दिया है। और इसी पसे मंजर में पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती प्रोपेगेंडा के लिए भारत ने 7 वफूद मैदान में उतारने का फैसला किया है। मगर पाकिस्तान की तरफ से भी तुर्की ब तुर्की जवाब देने का सिलसिला वैसे ही जारी है। भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक आला सतह का वफ्द तश्कील दिया है, जो आलमी बरादरी के सामने न सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा बल्कि भारत के झूठे बयानिए को भी बेनकाब करेगा। अब देखना यह होगा कि भारत सिफारती महाज पर किस चाल, किस फरेब और किस झूठ को लेकर दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देता है। दूसरी जानिब DGISPR ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। अफवाज पाकिस्तान को जो मुकद्दस जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो ना सिर्फ बेहतरीन अंदाज में अदा की गई है बल्कि हर कीमत पर अदा की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान का मौक़िफ़ हर सतह पर वाज़ेह और दो टोक है, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या वतन की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का मामला, तो भारत की ये नई सिफारती बौखलाहट आखिर किस अंजाम से दो चार होगी? क्या मोदी सरकार का ये प्रोपेगेंडा आलमी ज़मीर को गुमराह कर सकेगा? और क्या भारत इस सब से वो हासिल कर पाएगा जिसकी उससे उम्मीद थी? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। इसी साथ कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे साजिद तारिर साहब, आप साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर जमील खान साहब होंगे, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। आपने यकीनन जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो देखा होगा, इंडियन गवर्नमेंट की जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, इस वक्त जो जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली आपकी नज़र से गुजरी होंगी। तो ये तो नज़र आ रहा है कि भारत को अपनी सुबकी जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो फील हो रही है। और ये भी वाज़ेह हो रहा है, ये जो अभी सारा जो पस मंज़र जो हमने अभी डिस्कस किया है, इंट्रो में डिस्कस किया है, कि वो अब जब तक अपने आप को फाते नहीं करार देंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो करेंगे वो कुछ ज़रूर, एक मिस एडवेंचर और ज़रूर होने वाला है। I'd like to take your comments on this. लेकिन डॉक्टर वारिया, बात यह है कि जिस बुरी तरीके से इसको मार पड़ी है, इसका मुंह काला हुआ है। नरेंद्र मोदी का और इनके जो 4 का टोला है, ये RIS के अखंड भारत का, ये अब अपने जख्म काट रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही क्या करे। तो जाहिर है कि अपनी पब्लिक को ये तो कह नहीं सकते कि हमने हार मार ली, हमें बहुत मार पड़ी है, हमारी फौज आंख देना नेशनल है, और हम मान रहे हैं कि उनकी को ट्रेनिंग नहीं थी और हमारे ख्याल भी बिल्कुल पाकिस्तान में वो सब पैरालिसिस कर दिया हमारे सिस्टम ऑफ डिफेंस में। और हमें जाके इंडिया से, अमेरिका से रिक्वेस्ट करनी पड़ी क्योंकि पब्लिक ये जीते को हार के नाते हासिल कर देगी। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन संदूर कॉन्टिन्यूस है और हम अभी करेंगे। वो एक होप दिला रहे हैं, बल्कि वो होप दे रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। We cannot relax. We cannot take chance. And let me show you 200% ये prepared. हमने तमाम कंडीशन की दोबारा बनाई हुई है, और ये जो हमने 10% फेलियर दिखाया है, ये नेक्स्ट फेज जो होगा अगर ये कुछ करते हैं, इट विल मोर डेवोस्टेटेड, 10 टाइम मोर इफेक्टिव होगा मिलिटरीली, और इनको नुकसान करेगा, इकोनॉमिकली भी करेगा। तो उसको तो हम छोड़ अभी ये बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इनको समझ नहीं आ रही है कि दुनिया में ये इसी पे रिकॉर्ड मुंह इनका काला हो गया। अब ये इनको सब बता रहे हैं, अब अपने डेलीगेशन भेजते। पाकिस्तान में बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें ये 5, 6, 7 लोगों ने लगा, हमें 5, 6 डेलीगेशन साइमल्टेनियसली भेजनी चाहिए। ये वेरी शॉर्ट टाइम, ये 7 डेलीगेशन भेजिए, इकट्ठे भेजे हैं 7 मुल्कों में अलग अलग। तो हमारे ये भी हमें भी 3-4 ग्रुप बना के भेजना चाहिए, ये बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स वाले होते हैं। ये कैनेडा हो, चाहे MNS हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, और विद ऑल फैक्ट्स एंड क्लोजर लेके जाएं। व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग इन पाकिस्तान, बलोचिस्तान में, अफगानिस्तान से TTP, और ये जो IS खुरासान ग्रुप है, ये पाकिस्तान के अंदर जो करता है वो, प्लस गुलबशन यादेव अभी जो जेल में पकड़ा गया, मजीद, और जो भी
एक ईरान से भी पकड़ा गया, उसकी सारी वीडियो और जाफर एक्सप्रेस के पूरी कम्युनिकेशन फैक्ट एंड फिगर लेके जाएं ताकि उधर ही हम काउंटर करें व्हाट इंडिया इज डूइंग। ऑन द कॉन्ट्री, इंडिया ने कोई प्रूफ उसका जो बताएं हम सारा के लिए 5 मिनट से उन्होंने मीडिया पर डाल दिया, 10 मिनट में FIR काट दी। इंटरनेशनल मीडिया हमने कहा प्रूफ दे दें, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्गेनाइजेशन करा ले, मुझसे वोटिंग नहीं कराई। और हमारे साथ ये किया है, हमने इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, इंटरनेशनल क्रॉस की, हमारे सीनियर शहीद किया, ड्रोन 84 मारे, हमसे चुप करे। तो जब फाइनली इन्होंने हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल मारे हैं, then we have to go and react, and then we within 10 minutes, 10 hours or 8 hours, ये घुटनों बल गिर के इन्होंने मिलते हम फिर डिस्टर्ब। ये हमने बड़ा ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री भेज किया विद प्रोफेशनल और बैटल हार्डन आर्मी, ये हमने प्रूव करके रखा। एंड द मोमेंट अमेरिकन के साथ आप स्टॉप करें, स्पीकर भी करें, हेलो इंडिया भी फेल थे। लेकिन इसके साथ हमें ये सारी बताने के नाउ जी इंडिया ने एक कोर्ट सेट कर दिए, अगर आइंदा इंडियन ऑफ जाफर एक्सप्रेस कोई नहीं किया, चाहे अफगानिस्तान और इंडिया, वी विल रिएक्ट लाइक द मोर सीवियरली एंड वी विल टेक हेल आउट ऑफ इंडिया। बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन स्किल कर जाएंगे। क्लियर हमें जो है वो पिक्चर इनको क्लियर अल्फाज में बता देना चाहिए। आपका पॉइंट आगे ब्रिगेड साहब, तार साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तार साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। तार साहब, अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया ने, आपने पढ़ा होगा कि 7 वफूद जो हैं वो दुनिया भर में भेजने का जो है वो फैसला कर लिया है, और पाकिस्तान भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में एक वफ्द जो है उसने तश्कील दिया है जो हमारा मौक़िफ़ जाके पेश करेगा। बट मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो अप्रोच है, पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो टू एन एक्सटेंट रिएक्शनरी है? और हम अभी तो हमने मोमेंटम जो है वो उठा के रखा हुआ है, बट थोड़ी देर के बाद हम शायद किसी लेवल पे कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि भारत हमारे साथ क्या कर रहा है। जबकि भारत, आप तो वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, देखते भी हैं किस तरह भारत अपना जो है वो केस प्रेजेंट करता है। टाइम इन अगेन दे कीप ऑन हैमरिंग, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारी एक कंप्लेसेंट अप्रोच हो जाती है आफ्टर सर्टन कुछ टाइम के बाद? अब टाइम चेंज हो चुका है। मैं इस पे बयान करना चाहूंगा। आज ना तो ओबामा और जो बाइडन आज व्हाइट हाउस में है, मंजरनामा तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर एक लीडरशिप है, पाकिस्तान के अंदर एक क्लियर माइंडेड लीडरशिप है जो कि डिटरमिन्ड है टू मेक पाकिस्तान स्ट्रांग अगेन। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत की जो माजी की एक पॉलिसी रही है कि वन वे रिलेशनशिप रखने, तेल भी लेना रशिया से और फिर वॉशिंगटन में आके भी एक्सपेक्ट करनी चीजें, यूक्रेन में भी जाना, फिर मॉस्को में भी जाना और कहना कि हम अपनी इकोनॉमी को और अपने एक जो ओवर कॉन्फिडेंस जो था उनका, वो बैकफायर उसने किया है। बुली करने की पॉलिसी वो बैकफायर की है। आज आइसोलेशन में है सिवाय 2 कंट्रीज के, जो कि मैं समझता हूं इतना बड़ा, और वो जो 2 कंट्री हैं बिलखसूस इजराइल, अपना वो जो उनका चार्म था वो लूज कर चुके हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी मर्जी से होतीज के साथ डिसीजन ले रहे हैं, ईरान के साथ डायलॉग कर रहे हैं, सीरिया के साथ अपने मामलात को ठीक कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर फिजा अब इस वक्त मौजूद है, लोग कहते हैं कि इजराइल को अपनी जंगें खुद लड़नी होंगी, हम उनकी जंगें नहीं लड़ेंगे। आज पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो तब्दील हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से। और आज यही बैकफायर है। सबसे बड़ी कैजुअल्टी भारत की ये हुई इस जंग के अंदर कि वो जो पूरी दुनिया को एक इमेज देते थे कि हम चाइना को सिर्फ हम ही टक्कर दे सकते हैं, वो जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया पिछले 5-6 साल में, उस गुब्बारे से हवा निकल गई है। तो दर हकीकत आज जो अगर देखा जाए, जो इनका डेलीगेशन आ रहा है तहूर साहब, शीशी तहूर साहब की लीडरशिप में, इट्स टू लेट नाउ। एक तो इन्हें, मेरे ख्याल में इससे बेहतर होता डॉक्टर जयशंकर साहब निकलते और प्लान बी पर जाते। दुनिया को कहते कि हमारी गलतियां थी, हम वन वे स्ट्रीट पर चलते रहे हैं, अब हम कोएग्जिस्टेंस पॉलिसी पे तार साहब अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, बट अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बेहतर होता जयशंकर साहब को भेजते रादर देन शशि थरूर साहब। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिस पे बात भी हो रही है और इस पे लिखा भी जा रहा है, एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि मौजूदा जो इस वक्त भारतीय जो हुकूमत के नुमाइंदगान हैं, उनका बड़ा हॉकिश रवैया है और वो डिप्लोमेटिकली जो है
وہ ایک طرح ریزونیٹ نہیں کر رہے اس وقت کی جو امریکن گورنمنٹ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سفارتکاری جو ہے کیونکہ وہ ذرا نرم ہے اور اس طرح ایک ہاکش رویہ نہیں ہے, ایک سافٹ سائڈ جو ہے وہ نظر آتی ہے پاکستان کی, تو شاید یہ رویہ زیادہ ریزونیٹ کرے امریکن سائڈ کے ساتھ. اس پہ ذرا آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کیونکہ آپ بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں چیزیں. دیکھیں, غلطیاں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی ہیں, ششی تھرور کی نہیں ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ باہر آ کے اپنی فیل فارن پالیسی کی غلطیاں ایڈمٹ کرتے اور پھر کوئی نئی چیزیں کمٹ کرتے. ششی تھرور جو ہے وہ فارن پالیسی کے بارے میں کمٹمنٹ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. در حقیقت اسی انسان کو آنا چاہیے تھا جس کی غلطیاں تھیں اور فیوچر کے آنے والے فیصلوں کے بارے میں کمٹمنٹ دے سکتے. میری نظر میں دس از وٹ آئی بلیو ان. لیکن دیکھیں اس وقت اٹ از ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کسی طریقے سے ان کو کنونس کرنا, بلیک میل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو ریوائز کرنا چاہیے, ری گروپ کرنا چاہیے, ری کیلیبریٹ کرنا چاہیے غلطیاں, اور کو ایگزسٹنس اور بائی لیٹرل ایشوز کے اوپر اور ڈائلاگ کے اوپر جانا چاہیے. میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا, امریکہ ہمیشہ چاہے جتنا بھی چائنا کے خلاف رہا ماضی میں, چائنا کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگ کیا ہمیشہ. اور امریکن پالیسی یہ ہے کہ جب ڈائلاگ کیا جاتا ہے آپ دوسری پارٹی کا مائنڈ سیٹ ریڈ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ اوور کانفیڈنس رہا ہے. وہ اب یہاں تک سوچا جاتا تھا کہ ویسٹرن سیولائزیشن بھی بھارت کو کاپی کرتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پرائم منسٹر مودی کو کاپی کرنا شروع ہو چکے ہیں. تو در حقیقت اس غبارے سے, اس شیشے کے گھر سے باہر نکلنا ہوگا. دنیا ون وے پالیسیز پہ. رائٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر جمیل خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب, میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جس طرح وفود جا رہے ہیں, دونوں سائڈوں سے جا رہے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر ہم اینالائز کریں اپنے رسپانس کو, تو ہمیں اپنا رسپانس جو ہے وہ ایک طرح سے ریئیکشنری لگتا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور بالخصوص وین اٹ کمز ٹو انڈیا تو ہمیں کانسٹنٹلی ایک جو مومنٹم ہے اسے اٹھا کے رکھنا چاہیے تاکہ دنیا کو جو ہے وہ بھارت کی شکل دکھائی جا سکے. اینڈ اسپیسیفکلی ایٹ دس پوائنٹ, جبکہ ایک آپ کو قدرت نے بہت اچھا موقع دیا ہے, جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم بھارت کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. سو دس از اے گولڈن اپرچونٹی فار یو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں ایک لیول پہ جا کے تھوڑے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں, بیسیکلی ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی اور کانٹینیوٹی کا. تو آپ کی بات درست ہے کہ جب تک ہم اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ دنیا کو باور نہ کرائے جائیں تو دنیا کی یادداشتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں. اور دراصل دنیا میں خاص طور پر جو آج کل ففتھ جنریشن وار کے تحت جو مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہے وہ بہت ساری چیز کو نلیفائی کر دیتا ہے. تو جس کی وجہ سے پاکستان نے جس طرح حق اور سچ پر اور بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ شروع دن سے جس طرح اپنا موقف بیان کرنا شروع کیا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس کا کوئی ریبٹل نہیں آیا, یعنی کوئی اس پہ تنقید بھی نہیں آئی کہ پاکستان نے جو کہا وہی کیا. اور میرا اشارہ ہے, پہلا جو ان کی میٹنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 24 تاریخ کو, تو 24 تاریخ کو انہوں نے اپنا پورا روڈ میپ پاکستان نے دے دیا تھا کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی آپ نے اس کو ہیلڈ اینڈ ابینس کیا ہے تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا قانون اس میں کیا کہتا ہے. ہر چیز اس ایک لائن میں مضمر تھی. تو لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ ڈیکلریشن آف وار ہے, اور دنیا نے اس پر کوئی نقطہ چینی نہیں کی کیونکہ انٹرنیشنل قوانین موجود ہیں. ہیلسنکی لا ہے, لا آف واٹر کورسز یونائٹڈ نیشن ہے, سب سے بڑی بات انڈس واٹر ٹریٹی اٹ سیلف جو کہ بڑا مربوط اور مضبوط قسم کا ایک ایگریمنٹ ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ اپر رائپیرین لوور رائپیرین کا پانی اگر بند کرتا ہے تو دنیا کو کم از کم اس چیز کا تو ادراک ہے کہ آپ صرف گولیوں سے اور بموں سے تو لوگوں کو نہیں مارتے ہیں, آپ لوگوں کو پانی بند کر کے بھی تو مار سکتے ہیں. پاکستان کی 70% ایگریکلچر اس پر ہے, تو لوگوں کی زندگیاں اس پر ہیں. تو دنیا نے آپ نے دیکھا تنقید نہیں کی. اور باقی جو پاکستان نے سب سے بڑی جو اس دفعہ ایک اچھی بات کی اور بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کی کہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کو کر لیں, تھرڈ پارٹی کو کر لیں, آپ انویسٹیگیشن کرا لیں یا کوئی ثبوت تو دے دیں کم از کم دنیا کو آپ کہ جو پہلگام کا واقعہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لنک پاکستان سے ہے. تو وہ آج تک کہ دن ایسا نہیں ہوا, نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ وہ تھا ہی نہیں ایسا معاملہ. تو جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک جو پوزیشن تھی اس دفعہ
وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ قسم کی تھی. دیکھیں پہلے یہی پاکستان پر الزام رکھتا رہا, اور ڈونلڈ ٹرمپ جب پچھلی دفعہ آئے تھے اپنی صدارت میں تو ان کو جو بریفنگ دی ہوگی تو انہوں نے ڈیسیٹفل کا لفظ بھی استعمال کیا, باقی بھی الفاظ استعمال کیے, لیکن وقت گزرتا گیا. وقت کے ساتھ ساتھ جو اس مرتبہ ہم نے سفارتکاری کی ہے, اور اسی سفارتکاری کو ایک محور بنا کے اسی کو ایک سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ہر ملک میں اور خاص طور پر P5 میں وہ ہمیں لوگوں کو باور کرانا چاہیے. یہ جو آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں یہاں, اور اس کا جو ڈوسیئر موجود صرف نہ صرف پاکستان کے پاس ہے, امریکن تھنک ٹینکس نے لکھا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اس کی, وہ ظاہر ہے را کی ہے فنڈنگ. تو اس لحاظ سے ہمیں اسی کو محور بنا کے, اب ششی تھرور کو میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا, مجھے پتا ہے اچھا بولتا ہے, اچھی اسٹڈی کر کے آتا ہے, اچھے ریسرچ کر کے آتا ہے, پریزنٹیشن اس کی ٹھیک ہے, لیکن یہاں سے ہم نے بلاول بھٹو اس کو پچ کر دیا ہے. تو دیٹ از کوائٹ میچنگ, جو کم از کم کیا ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ آپ کی اس وقت جو ہمارا یہ جا رہا ہے ڈیلیگیشن اور جو انڈیا کا جا رہا ہے, اس کے دو مقاصد ہیں نا, کہ ایک ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت ان کے فارن آفیسز کو کال آن کریں, ان کے سرکاری جو ادارے ہیں ان کو کال آن کریں, اور دوسرا پبلک ڈپلومیسی جس میں وہاں کے ذرائع ابلاغ جن ملکوں میں یہ جائیں گے, اور خاص طور پر انہوں نے اعلان کر دیا ہے بڑے ملکوں میں, P5 ملکوں میں یہ جا رہے ہیں, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے نیریٹو کو جا کے پیش کریں اور بتائیں کہ کس طرح آپ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں. برگیڈیئر صاحب, کمنگ ٹو یو, پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بھارت کا نام لینا جو ہے وہ بند کر دیا ہے. ہم اگر بات کرتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کی تو ہم خوارج کی بات کرتے ہیں, جی خوارج نے یہ کر دیا, جو جہاں سے جو ان کی طاقت کا منبع ہے جو کہ بھارت ہے, ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے تھے, جو کہ اب ہم نے کرنی شروع کر دی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی تھی؟ کیونکہ بھارت تو جس پلیٹ فارم پہ بھی جاتا ہے وہ ہمیں ڈیفیم کرنے میں کوئی کسر چھوڑتا نہیں ہے. تو اب اگر ہمیں اتنا کچھ ہمارے سامنے ہے اور دنیا کے بھی سامنے ہے, کیونکہ ہماری تو دہشت گردی ہم جب تک اسے سفر کر رہے تھے دنیا جو ہے اس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا, ٹرانس نیشنل دہشت گردی ہے بھارت جس میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, اور اب جس طرح یہ ساری چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں, دس از اے گولڈن اپرچونٹی فار پاکستان. دیکھیں ماریہ, اس وقت پاکستان از اے ویری ہائی مورل گراؤنڈ. سیکنڈ, ہم نے بہت رسپانسبل میچور نیوکلیئر اسٹیٹ ود بیٹل ہارڈنڈ پروفیشنل آرمی کے طور پر بہیو کیا ہے. ہم نے بہت ریسپینٹ شو کیا, اور اس میں 3-4 دفعہ وائلیشن کی. دے اٹیک ود دا میزائل ہمارے بیسز کے اوپر, دین وی ریٹیلیٹڈ. ہم نے بہت ایکسیپٹنس کی. سو ناؤ از دا ٹائم پاکستان شوڈ بی ویری ووکل ود آل لاجک. دیئر منسٹر اسٹیٹمنٹ جو آتی رہی ہیں بلوچستان کے بارے میں کھل کے وہ لے کے جائیں آڈیوز, جس میں وہ کہتے رہے ان کا سیکورٹی ایڈوائزر ایون یہ امت شاہ, راجناتھ سنگھ کے, جی ہم BLF کو سپورٹ کریں گے, کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کو علیحدہ کریں. میجر گوریہ کی اسٹیٹمنٹ کہ میرے پاس اسلام بختی کا بھی نمبر ہے, ہم یہ کر دیں گے. We have to very vocal. We are now on a very high moral ground. This is the opportunity must catch. Likewise, جو انڈیا نے جعفر ایکسپریس میں کیا, فیکٹ اینڈ فگر کس طرح لے کے گئے, آڈیو لے کے گئے, کس طرح ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہی تھی ٹیررسٹ کی آن لائن یا ان کے میڈیا کے ساتھ اور سوشل میڈیا سے, جو اس کو میڈیا کیمپین کر رہے تھے باقی. اور انہوں نے ایک دفعہ بھی اظہار افسوس کی کہ ہم نے تو ہماری سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں کہا کہ ہم کانفیڈنس کرتے ہیں فیملی کے ساتھ, ہم یکجہتی کرتے ہیں اور ہمیں پروف دینا چاہیے. بالکل اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا پروف ملے, آپ کی انکوائری کرائیں. ساتھ ساتھ جو خارج جہاں پر TTP کو جس طرح انڈیا سپورٹ کرتا ہے وہاں پر را بیٹھ کے کابل ایمبیسی میں آئس خراسان گروپ کو کرتا ہے. اور ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان دا فرنٹ لائن رنر اگینسٹ گلوبل ٹیررزم. وہاں پر 24 جوائنٹ نیشن نے خود کہا کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں باقاعدہ ٹرین کر رہے ہیں, اینڈ پاکستان از فائٹنگ اگینسٹ دوز. If خدا نہ خواستہ پاکستان cannot control them, then this policy can go to the whole world. یہ joint nation. برگیڈیئر صاحب, قطع کلامی کی معافی, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, دس مائٹ ناٹ بی اے بیڈ ٹائم کہ جو اس وقت جو کچھ دیر پہلے رپورٹ جس پہ میں اور آپ بہت بات بھی کر چکے ہیں, جو امریکن میڈ جو ہتھیار ہیں جس طرح وہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں جا رہے ہیں, چلیں اب آپ چھوڑ دیں اس میں کس طرح جو ہے ودرال ہوا کیا نہیں ہوا, بٹ
एंड में अगर ये हमारे सर ही जो है वो आके मला जाना है जब टेररिज्म होगी, तो इस पे भी हमें जाके बात करनी चाहिए। और ट्रम्प ने खुद भी कहा कि ना $7 बिलियन के हम वेपन हमने छोड़ रहे हैं, हम उनसे वापस लेना चाहते हैं। नो दैट वेपन इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द कंट्री विच इज फ्रंट रनर अगेंस्ट टेररिज्म। नंबर 2, हमें उनको कहना चाहिए कि आप कम से कम वो वेपन एम्यूनिशन तो ले, अगर आप नहीं ले सकते जो आपने कहा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद करें, बिकॉज दैट मनी इज अगेन बीइंग सेंट टू, उनको वीकली सपोर्ट में भी दिया जा रहा है, ये फौजियों को भी और ये बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है, विच इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हमें इस वक्त अपना केस तैयार करके अलॉन्ग विद वीडियो, ऑडियो, एवरी क्लिप इनके इंडियन और जो इनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट है इसके बारे में, बलोचिस्तान के बारे में वो, और साथ ये कहें कि वहाँ पर अफगानिस्तान में चाइनीज काम कर रहे हैं, क्या एक भी चाइनीज वहाँ पर कभी मरा है? यहाँ पर बलोचिस्तान में चाइनीज आता है मारा जाता है, कराची में आता है मारा जाता है। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन दे डोंट वांट कि हम यहाँ सीपैक बनाएं, इकोनॉमिक तरक्की करें। ये सारी चीजें हमने ओपनली बात करनी है, ओपनली बात करनी है विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो तार साहब के ध्यान जाऊंगे, पूछेंगे कि वेयर आर वी फेलिंग इन डिप्लोमेसी, लॉबिंग में हम कहाँ फेल कर रहे हैं, दुनिया के किस तरह अपना केस बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब और कौम पाक अफवाज के गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत पंजाब, दुरुस्त हर वक्त बार बार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तार साहब, आपकी जानब जाती हूँ, मुझे ये बताइए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो लॉबिंग है, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की लॉबिंग, पाकिस्तान की नैरेटिव बिल्डिंग, उसमें कहाँ आपको कोताही नज़र आती है जिसमें आप समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ सकती है और फिर दुनिया हमारा मौक़िफ़ सुनेगी? देखिए, इस वक्त एट द करंट मोमेंट आपकी लॉबी बिल्कुल एक्सीलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा साथ मैं ये ऐड थोड़ा सा करना चाहूंगा कि आप एक पॉइंट अपना बड़े वैलिड तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बावर करा सके हैं। हमारे आर्मी चीफ्स जब आए थे अमेरिका के दौरे में, वहां उनका भी यही पॉइंट था कि जो असला आप अफगानिस्तान में छोड़ के आए हैं, दिस इज डेंजरस फॉर अस राइट नाउ। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में भी कहते रहे हैं कि हम इस असले को लेंगे। और आपकी जो एक नई पार्टनरशिप इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान की जो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, उसकी फाउंडेशन में भी एक चीज शामिल है कि अमेरिकन लॉ मेकर्स और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं
کہ وہ اسلحہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ, نمبر 1. دوسرا میں یہ چیزیں کہوں گا کہ آپ کی لابی ٹھیک ہے امریکہ کے اندر, کوالٹی آف ڈائسپورا, اور دوسرا ان کا مائنڈ سیٹ, اور وہ مسلسل 5th جنریشن وار کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ پاکستان سے باہر بیٹھے کچھ نام نہاد جرنلسٹ جو کہ در حقیقت پی ٹی آئی ورکر ہیں, ان میں سے ایک نے اگلے دن جو کشمیر کے اندر جو ٹیررسٹ تھے ان کو پاکستان کے اور پاکستان آرمی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. وہاں پہ آپ مار کھا رہے ہیں, وہاں پہ آپ سالڈ نہیں ہیں. کوششیں ہو رہی ہیں, فیوچر میں ٹھیک ہوگا. ابھی ریسنٹلی اوورسیز پاکستانی کنونشن بڑا سکسیسفل ہوا ہے, اس سے بھی کافی مائنڈ چینج ہوا ہے. لیکن جو دیکھا جائے اس وقت جو پاکستان کی سب سے بڑی تھریٹ ہے وہ خوارجی نہیں ہے, خوارجی کے سپورٹ کرنے والے. اس وقت پاکستان کے اندر بھی خوارجی کو سپورٹ مل رہی ہے, جو کہ بڑا ایک خطرناک ایلیمنٹ ہے. آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا, آپ کو سپلائی لائن ان کی بند کرنی ہوگی, اور دوسرا کوالٹی آف ڈائسپورا امپروو کرنا ہوگا. میں نے کئی دفعہ پاکستانی ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ پاکستانی اوورسیز جاتے رہیں گے, کوشش کریں کہ ان کو تعلیم دے کر بھیجا جائے, سکل دے کے بھیجا جائے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے, آپ نے جو سوال کیا ہے لابی کے حوالے سے, آپ کی لابی سٹرونگ ہے, آپ کی سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشن شپ سٹرونگ ہے, یو اے ای قطر کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہے. جہاں ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تین کنٹریز کا دورہ کر کے آئے ہیں, تو آپ کی لابی بالکل ٹھیک ہے. پاکستان از آن اے رائٹ ٹریک. آپ مایوس تھے, چاہے کرکٹ کا میدان ہو, چاہے وہ سیاسی انتشار ہو پاکستان کے اندر, لیکن آپ کو جو ریسنٹ خوشخبری ملی ہے اس وقت آپ کی پاک آرمی کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں دیٹ از ریمارکیبل. اور اس کے انڈیڈ ریمارکیبل. بٹ مجھے یہ ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے, پھر میں جاؤں گی ایمبیسڈر صاحب کی طرف. جو ایک پاکستان میں اوبویسلی جو نیریٹو بلڈنگ جو امریکی میڈیا میں بنتی ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس دفعہ ہماری لابینگ جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ہے, بٹ آف کورس دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, تو امپروو تو ہو سکتی ہے. جو میڈیا میں ہماری انگریس ہے, جس طرح میڈیا ہمیں پینٹ کرتا ہے, بالخصوص پاکستان کے حوالے سے مسلمانوں کو چلے ایک دوسرا درجہ آ جاتا ہے, پاکستانیوں کو جس طرح پینٹ کرتا ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے کچھ لابینگ جو ہے وہ کی بھی ہے, جس کے میرا خیال ہے اثرات نظر بھی آ رہے ہیں. واٹ مور کین وی ڈو؟ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ آپ کی, میں سمجھتا ہوں یہ جنگ کا دوسرا فرنٹ ہے جو آپ نے جیتا ہے, کہ بھارت کا نیریٹو, بھارت جو ایک لائسنس چاہتا تھا بغیر پروف دیے کہ دنیا سے لائسنس مل جائے تھرڈ ورلڈ وار کا, دنیا نے ریجیکٹ کیا, میڈیا نے, انٹرنیشنل میڈیا نے ریجیکٹ کیا. ہاں, اس کے ریٹرن میں کیا ہوا؟ زبردست آرٹیکل لکھے گئے جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, نیو یارک پوسٹ نے لکھا, گارڈین نے لکھا, MI6 کی رپورٹ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر آپ کے دشمن کی نظر میں ایک خوف کی علامت بن چکے ہیں, جس میں انٹرنیشنل میڈیا نے ایک بہت اچھا رول ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی انٹرنیشنل میڈیا ہیز چینج دیئر سائڈ ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ جو بھارت ہمیشہ بلی کرتا رہا ہے, اور بھارت کا رول اس وقت انٹرنیشنل میڈیا ریجیکٹ کر رہا ہے, جو کہ ان کی تیسری ڈیفیٹ ہے after losing the status of being the sole superpower, sole regional superpower. میں یہ کہوں گا یہ ان کی دوسری کیجوٹی ہے کہ میڈیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کو, اینڈ میڈیا از بیہائنڈ پاکستان. رائٹ, اور میڈیا نے جو آپ کی کامیاب ڈپلومسی ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ دن ہم نے دیکھا ہے. ادروائز ویسٹرن میڈیا کس طرح پاکستان کو ٹریٹ کرتا ہے, وی آل نو دیٹ. ایمبیسڈر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس وقت جو میری نظر میں ہے وہ ہمیں 3 ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جو ہے کم از کم جو ہے وہ ہمیں دکھانی چاہیے, جس میں آبویسلی آپ کی فورسز بارڈر پہ جو ہے وہ چوکنا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ سفارتکاری آبویسلی ایک بہت بڑا اس کا جز ہے, لیکن تیسرا جو میڈیا ہے جس میں ہم نے اسپیکرز بھیجنے ہیں, جس میں ہم نے اپنے لوگ بھیجنے ہیں جن کو ویل ٹرینڈ ود فیکٹس جو ہے وہ بھیجنا ہے. اور اگین وہی بات کروں گی جو پچھلے سیگمنٹ میں کی تھی کہ یہ مومنٹم جو ہے وہ ہمیں کنٹینیوس جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اس میں بالکل یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھیں جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے اور ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے, یا ہمارے اکابرین نے بھی جو بیانات دیے ہیں, زیادہ تر فارن آفس سے جو بیانات آئے ہیں وہ سارے کے سارے بڑے جچے تلے اور بڑے میچور قسم کے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی حوالہ دیا ساجد صاحب نے کہ دنیا کے لیڈنگ نیوز پیپرز جو ہیں انہوں نے بھی آپ پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی, بلکہ انہوں نے حقائق بیان کیے اور ایک لحاظ سے پاکستان کی پذیرائی ہوئی. تو وہ تمام چیزیں ہیں, اس کو کیپٹلائز کرنا
اس وقت بہت ضروری ہے اس مومنٹم کے جو آپ نے کہا. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو ریزونیٹ کیا یہ مشن لیول پر ہوا ہے, کیا یہ تمام جو ہماری ایمبیسیز ہیں اس لیول پر یہ مومنٹم دیکھا جا رہا ہے. میرا اپنا اس میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میرا اپنا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو یا تو پوری طریقے سے امپاور نہیں کیا گیا ہے, یا ان کو سینتھسائز کرنے میں میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑی سی اس میں رہ گئی ہے, کچھ کمائی گی. تو اس کو سینتھسائز کر کے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس کو بھی میں جسٹیفائی کر دوں. جتنا ابھی اس وقت مواد ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا ہے, دے آر بیسڈ آن فیکٹس. So those facts, unless people know in those respective countries, جب تک ان ممالک میں جہاں جہاں ہمارے مشن ہیں وہاں ان کو نہیں معلوم ہو تھرو پبلک ڈپلومیسی, اس وقت تک اس کی وہ افادیت نہیں رہے گی. دوسرا, ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت کافی اچھا کام ہو رہا ہے. یقیناً ہمارے سفارتکاروں نے وہاں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت, نوست وربیل کے تحت وہاں کی ہوسٹ گورنمنٹ کو باور کرایا ہوگا کہ کیا ہو رہا, کیسے ہوا, اور پاکستان نے کیا انڈیا نے کیا کیا. تیسری بات, لیگل ڈپلومیسی. اس میں ابھی ہم نے جانا ہے تھوڑی سی اور مومنٹم کے ساتھ. ہمارا وہاں اس وقت پی آر ینگ آدمی عاصم افتخار, ہمارا ایمبیسڈر, کافی محنت کے ساتھ کافی کر رہا ہے. اس کو ہمیں امپاور کرنا پڑے گا اپنے یہاں اٹارنی جنرل کے ذریعے, اپنے لا ڈویژن کے ذریعے امپاور کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم زیادہ تر جو ہمیں اگر دیکھا جائے, چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کشن گنگا کے ڈیم کے حوالے سے ہو یا کوئی اور, وہاں ہماری تھوڑی سی تیاری میں کمی رہ جاتی ہے. اب اس کو میں ذرا کیپسول کر لوں, ذرا اس کو پیکج ایک ظاہر کر دوں. اس کا ایک پیکج بننا چاہیے جتنی بھی چیزیں ہیں. ہم انڈیا کے بارے میں سارے حقائق ادھر بیان کرتے ہیں. ہم نے بیان کیا ہوا ہے پہلے بھی کہ جو ہیومن رائٹ کاؤنسل, اس کے کمشنر نے جو اپنے دستاویزات پیش کیے دنیا کے سامنے رپورٹ کی شکل میں, وہ تو اقوام متحدہ کی ہے نا, اس میں سارے سیاق و سباق دیے ہوئے ہیں انڈیا کے حوالے سے کشمیر. پھر جو امریکہ کی ریلیجس فریڈم کمیشن ہے, جو کہ ایک لیگل پلیٹ فارم ہے, اس نے جو انڈیا کے بارے میں, وہاں کی مائنورٹیز کے بارے میں, وہاں کی جو ایٹراسٹیز کے بارے میں بیانات دیا. آپ اندازہ کریں, میں اس دن پڑھ رہا تھا, اس میں ہندواتا کا پورا ذکر, انہیں آر ایس ایس کیا کرتا ہے, اس میں بتایا کہ میڈیا کو کس طرح پریشرائز کرتے ہیں وہ, آر ایس ایس کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں, گورنمنٹ کے پالیسی میں آر ایس ایس کا کیا عمل دخل ہوتا ہے, میڈیا کو کس طرح دبایا جاتا ہے, سپریس. یہ امریکنس نے لکھا ہے, ہم نے نہیں لکھا ہے یہ, اس ریلیجس فریڈم کے حوالے سے. اور پھر بات آ جاتی ہے دوسری, جو کہ سب سے اہم اور کلیدی بات ہے. اس کو جب تک ایک پیکج بنا کے دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا جائے گا, 20 آدمی, ہم ان کے منسٹر جو انٹیریئر کہتے ہیں انڈیا کے کہ ہم نے چن کے لوگوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا. آفیشیل اسٹیٹمنٹ موجود ہے 2014 میں. اجیت ڈوگل کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا اس ممبئی کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بلوچستان کو علیحدہ سمجھیں آپ, وہاں ہمارا بڑا اثر رسوخ ہے. ہمارے پاس ایک ٹرافی پڑی ہوئی ہے, ہم نے پکڑا ہوا ہے, ان کا سرونگ ایک نیول آفسر ہم نے پکڑا ہوا ہے, کلگوشن. ہم ان تمام کو, اور پھر no one less than the Prime Minister of Canada has given the evidence. قطع کلامی کی معافی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور ایڈ کروں گی, جتنی ساری چیزیں ہیں, بیکاز اگر انڈیا نے ہمارا کوئی سرونگ آفیسر اس طرح پکڑا ہوتا تو جس طرح وہ ڈرم بیٹنگ کرتے, وہ تو ہم سوچ ہی سکتے ہیں, ہم سب سوچ ہی سکتے ہیں, شاید ہماری سوچ سے بھی آگے ہوتا. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو ڈو اوے ود دس اپولوجسٹ مائنڈ سیٹ. میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں, بس کر دیں یہ کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں دنیا ہمیں ہمارے سامنے کیا چیز رکھ دے گی. اس وقت آپ کو قدرت نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ کھڑا کیا ہے. ٹیک ایڈوانٹیج آف دا مومنٹم. لیٹس ہوپ کہ وی کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دس مومنٹم. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں. اب ایک چیز جو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بار بار جس کا ذکر کر رہے ہیں اور جو بہت چبھ رہی ہے انڈیا کو, وہ کشمیر ڈسپیوٹ کے حوالے سے ہے. بہت اس پہ لکھا جا رہا ہے کہ جی ہی وانٹس ٹو پوسچر ہمسیلف ایز پیس میکر. نوبیل پیس کے بھی جو ہیں وہ نوبیل پیس پرائز کے ایسپرنٹ ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ان ریئلسٹک ٹرمز, گیون کہ انڈیا کس طرح اس چیز پہ ریئیکٹ کرتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ فار از دس این اچیویبل ایسپریشن؟ ایک تو بلیسنگ ڈسگائز کے اس کشمیر ایشو کو انٹرنیشنل کو بھی کر دیا. نمبر 2, پاکستان ہمیشہ سے کہتا رہا کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. ناؤ دا ورلڈ ہیز ریئلائزڈ کہ 2 نیوکلیئر پاور, ٹھیک ہے بہت زیادہ کانفلکٹ نہیں ہوا, لیکن اٹ کوڈ ہیو گون انٹو اینی ڈائریکشن. اور جب 2 نیوکلیئر پاور کی لڑائی ہوتی ہے تو وار ڈزنٹ شوڈ کہاں اینڈ ہوگی.
اور اس کی لپیٹ میں ریجن کتنا آئے گا اور گلوبلی کتنا جائے گا. تو یہ تو ورلڈ نے ریلائز کر لیا. دیٹ مینس ناؤ وی ہیو ٹو کیش دس پرابلم ایشو کو. کشمیر نیوکلیر پوائنٹ جو فلیش پوائنٹ ہے اینڈ اٹ مسٹ بی ریزالوڈ ایز پر دا ایسپریشن آف دا یونائٹڈ نیشن اینڈ دا پیپل آف کشمیر دیٹ از سیلف ڈٹرمنیشن. اب ہمیں شملہ معاہدے کو سائڈ پہ رکھیں. جب انہوں نے اپنا انڈس واٹر کو سسپینڈ کر دیتے ہیں تو وی شوڈ آلسو سسپینڈ کیری داؤ ان دی سیلف ڈٹرمنیشن کی ہم بات کرتے ہیں. اس کو لے کے وی مسٹ موو آن. کشمیر جو انڈیا سے جس وقت بات ہوگی ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ اٹ مسٹ بی آن دا ایجنڈا. ایجنڈا مین جمیل صاحب بیر میں آؤ. ایجنڈا پہ آنے کا مطلب ہے کہ اٹ ریمین دا ڈسپیوٹ. انڈیا کہے گا جی ہم نے اس کو ڈسپیوٹ پہ نہیں لانا. یہ نہ کہیں 370 نہ کہیں 35A کچھ نہ کہیں کہیں کشمیر ول کور ایشو. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. مین اٹ از آن دا ایجنڈا نمبر 1. لائک وائز یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں اس سے کہ یہ بھی آئندہ سسپینڈ نہیں کبھی ذکر کیا جائے گا. نمبر 3 انڈیا ول نیور ایور انٹرفیئر ان بلوچستان BLA کو جو اوپنلی ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ آئندہ اس میں وہ کبھی انٹرفیئر نہیں کریں گے. ویل ٹیک اٹ ایز این ایکٹ آف وار آلسو. لائک وائز جو یہ TTP کو سپورٹ کرتے ہیں افغانستان سے اور ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوتی ہے یہ بھی ہم یہی لیں گے. فیکٹر اور جعفر ایکسپریس ایسی چیزوں میں ہمیں اب بڑا کیش وی آر آن ویری ہائی مورل گراؤنڈ. جب نیگوشیشن ہوتی ہیں جو جیتا ہوتا ہے جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کراتا ہے. اور ٹرمپ از آئی تھنک ہی از سافٹ کارنر فار اس. وی ہیو ٹو کیش آن. آئی تھنک یہ جو ساجد صاحب آئی تھنک بڑے اچھے طریقے سے سارا سب سمجھتے ہیں. تو ہی از آلسو ون آف آور ریپ اوور دیئر. تو یہ بتانے کے دیکھیں پاکستان ہیز بہیو کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے. وی ویری پیسفل بٹ وی آر اے سوورن کنٹری اور وی وانٹ کہ انڈیا شوڈ ٹیک اس ایز اے سوورن کنٹری. یہ ہم چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی ریزرویشنز بھی ہیں سمیت میرے کہ جو ٹرمپ صاحب اس وقت جس طرح جو ان کا ایک تاریخ رہی ہے بھارت کے ساتھ, کیا آپ کو لگتا ہے اور خطے کے حوالے سے امریکن جو ایک پالیسی رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ہماری وٹ ایور ہی از سیئنگ از ریزونیٹنگ ود اس اینڈ اٹس میوزک ٹو آور ایئرز, تو یہ آنے والے دنوں میں اسی طرح ڈیلیور ہوگا؟ نہیں دیکھیں میرے خیال میں الٹیمیٹلی کم مائٹ گو ویری مائل. وہ پھر ہم آہستہ آہستہ ٹیپر ڈاؤن کریں گے کہ نہیں آپس میں بیٹھ کے حل کریں. وی ڈونٹ مائنڈ آپس میں بیٹھ کے کریں گے. ایون دین وی شوڈ ہیو کہ یہ ہماری نقطۂ پوائنٹ آف ویو ہے. وی وانٹ کہ یہ ساری چیزوں کو ون فار آل ڈسکشن کریں تاکہ اس خطے میں امن ہو. امن ہونے کے لیے وی ٹاک کے تفریق کا بھی کریں, CHN بھی کریں, ساری چیزوں کو ریزالو کر کے لیٹ ون کو ختم کریں تاکہ یہ ریجن جہاں پر 4 نیوکلیر پاورز ہیں 4 تو ٹوٹل جو آپ کی ہیں 7 ہیں ان میں سے یہ 6 ہیں 7 ہیں ان میں سے یہ 4 تو یہاں پر ہیں. اٹس اے موسٹ ڈینجرس ایریا. 2 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے. پوائنٹ آگے بڑھے صاحب میں ذرا طاہر صاحب کی طرف جاؤں. واز جسٹ موونگ ٹوورڈز دی کلوزنگ آف دی پروگرام. طاہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ آفر ماضی میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی تھی لیکن آبویسلی انڈیا نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ زیادہ نہ ان کی ولنگنیس آئی تھی اور کچھ اس کو پازیٹیولی نہیں دیکھا تھا ان ٹرمز آف میڈیشن آن دا کشمیر ڈسپیوٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ جو ہے وہ کچھ کردار اور ایک میننگ فل کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں 2015 سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کیمپ کے ساتھ انوالو ہوں. میں نے ان کی 3 کیمپینز دیکھی ہیں. میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے ان کا مائنڈ سیٹ پڑھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہی از پریکٹیکلی اینٹائی وار. اور ان کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کے پیریڈ کے اندر کوئی میجر کانفلکٹ ان کے واچ پہ شروع نہیں ہوا. اب انہوں نے کشمیر کی ثالثی کی اس وقت آفر کی تھی جب آپ ایک بھی پیسہ لابی پہ یہاں پہ خرچ نہیں کر رہے تھے. دوسری سائڈ پہ مودی ہوا, ہاؤڈی مودی ہوا. پھر وہ بھارت کی سوئل پہ جا کے انہوں نے پاکستان کی تعریفیں کی. جس طریقے سے انہوں نے ایک وزیر اعظم آف پاکستان کو وائٹ ہاؤس میں ریسیو کیا حالانکہ آپ لابی کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر رہے تھے. ان سارے انڈر گیون سرکمسٹانسز اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے اسٹیٹس مین, ہی از اے بزنس مین. وہ پیسہ بنا کے سیاست میں آئے ہیں اور ان کو سیاست کی ضرورت نہیں تھی. ان کو آج اس وقت ان کے پاس ایک ہیوی مینڈیٹ موجود ہے. وہ کانفیڈنٹ ہیں جس طریقے سے دنیا ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہی از کانفیڈنٹ. کانفلکٹ آج دیکھیں ٹرکی کے اندر یوکرین کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور ہی از ڈٹرمنٹ. پچھلے 7 دفعہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کو کشمیر کے مسئلے کو دبانا, جس طرح کے
भारत हमेशा बिहेव करता है। आज सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, आपके 7 तैयारे गिर चुके हैं, S-400 गिर चुका है, आपके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आज आपको कश्मीर, ना सिर्फ कश्मीर, आपको जाफर एक्सप्रेस की भी बातों का जवाब देना होगा। ये पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर मेंटेन रखना होगा। एम्बेसडर साहब, कमेंट ऑन दिस। एम्बेसडर साहब, क्विकली, कश्मीर डिस्प्यूट पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई मीनिंगफुल किरदार अदा कर सकेंगे? पहले किसी प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के इसको इस अंदाज में पेश नहीं किया जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने, खास तौर पर कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर जंग की तरफ चले गए थे, जा रहे थे। तो इसको इस तरह सम अप करने के लिए ये कहा जा सकता है कि करंटली द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड द न्यूक्लियर डैगर ऑन द नेक ऑफ द ह्यूमैनिटी। इसको मैं इस तरह सम अप करूंगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कि इस अंदाज में उन्होंने पेश किया। तो इस वक्त कश्मीर का मसला, जो 15 रेजोल्यूशन पहले पास हो चुके हैं, चाहे वो शिमला मुआहदा हो, कोई और हो, इंडिया कितना भी बाइलैटरल कहता रहे, फौरी तौर पर अभी हमें यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस दफा अमेरिका उसको वीटो करेगा। हम कुछ नहीं मांगे, हम कहें कि चैप्टर 7 के तहत जो आपने पहले 15 रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं, चैप्टर 7 के तहत एक रेजोल्यूशन पास कर दें इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हमारे मसले, क्योंकि इस वक्त we are all hoping against hope. Let's see, we see better days for the Kashmiris. On that note, we'll end today's program. आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया. We'll see you next week. Good night, Allah Hafiz.